قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ اللہ جل مجدہ، اللہ جل سبحانہ تمام سامعین و ناظرین کو سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اسلامی سن کے لحاظ سے ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اب جو ہے وہ ربیع الثانی کا مہینہ، یا یوں سمجھ لو کہ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وصال کا مہینہ، آپ کے بڑی 11ویں شریف کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر شریف جو تھی وہ تقریباً 91 سال تھی، اور 9ویں ربیع الثانی کو آپ کا وصال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور آپ کا نامی اسم گرامی جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غوث اعظم آپ کا لقب ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو والد ماجد تھے ان کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی پرہیزگار متقی تھے، جوانی کے اندر بھی، یعنی کہ جوانی کے اندر بڑے پرہیزگار متقی، یعنی کہ پرہیزگاری و اتقاء جو ہے وہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد جوانی کا عالم ہے، حالانکہ اکثر لوگ جو ہیں جوانی کے اندر بھٹک جاتے ہیں، بڑھاپے میں آ کر جب وہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبیوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے بچپن کے اندر بھی، جوانی کے اندر بھی، اور اپنا بڑھاپے کے اندر بھی بالکل معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور بعض اولیاء کرام بھی بچپن، جوانی، بڑھاپا، ہر حالت کے اندر ان کے اندر پرہیزگاری اور اتقاء جو ہے وہ رچا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ بہت پرہیزگار تھے۔ ایک دن ندی کے کنارے جا رہے تھے، بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، تو ندی کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آیا۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی، آپ نے وہ سیب جو ہے پکڑ کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد دل کے اندر احساس پیدا ہوا، خیال آیا کہ جس کا یہ سیب ہے، جہاں سے یہ چلا ہے، جس درخت کا ہے، آپ گیلان میں رہتے تھے، بغداد کا شہر گیلان قصبہ تھا، تو خیال آیا کہ یہ سیب کس کا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا نہیں، بغیر پوچھے ہی کھا لیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یعنی کتنی پرہیزگاری تھی، کتنی شرافت و پرہیزگاری اور کتنی اتقاء تھا، حالانکہ اس سیب کا کوئی مالک بھی نہیں تھا، ندی کے اندر بہہ رہا تھا، لیکن دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے مالک سے پوچھا نہیں، تو رب کو کیا جواب دوں گا؟ تو دل کے اندر پھر خیال آیا کہ میں چلتا ہوں جہاں سے پانی آ رہا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں ایسا مجھے باغ مل جائے سیبوں کا، تو جس باغ کا یہ سیب ہو، تو میں اس کے مالک سے پوچھوں اور اس سے اس کی معافی طلب کر لوں کہ مجھے اس کی معافی دے دے، یا مجھے یہ بخش دے کہ میں نے بغیر پوچھے ہی تمہارا سیب کھا لیا ہے۔
لہٰذا آپ جدھر سے ندی کا پانی آ رہا تھا ادھر چل پڑے۔ چلتے چلتے کئی دن لگ گئے۔ آخر ایک درخت باغ دیکھا کہ جس باغ کی ٹہنیاں جو تھی وہ ندی کی طرف جھکی ہوئی تھیں اور سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ نے دل میں خیال کیا کہ معلوم ہوتا ہے اسی باغ کا یہ سیب ہے۔ راستے میں کافی تکلیفیں بھی برداشت کی، مصیبتیں بھی آئیں، دن رات بھی آئے۔ تو آپ نے وہاں سے پوچھا یہ باغ جو ہے کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے پرہیزگار اور اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی تھے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ان کا ہے۔ آپ چلتے چلتے ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میں نے آپ کا سیب ندی سے بہتا ہوا کھا لیا ہے، تو اس کی معافی مانگتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں کہ بغیر پوچھے میں نے سیب کھایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نوجوان کو دیکھا کہ یہ نوجوان کتنا پرہیزگار ہے، کہ خدا جانے کب سے سیب چلا تھا، کہاں اس نے کھایا، اور اسے بخشوانے کے لیے یہاں میرے پاس آیا ہے۔ آپ نے آپ کا نام پوچھا، حسب و نسب پوچھا، شہر و قصبہ پوچھا۔ پوچھنے کے بعد آپ فرمانے لگے بھائی بات سن، میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط تمہیں منظور ہو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اور اگر شرط منظور نہ ہو تو میں معاف نہیں کروں گا۔ آپ فرمانے لگے کہ آپ شرط بتائیں کہ میں اتنی دور دراز سفر سے آیا ہوں، صعوبتیں، مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کرتا ہوا اسی لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اور وہ گونگی بھی ہے، کانوں سے بہری بھی ہے، آنکھوں سے اندھی بھی ہے، ہاتھوں سے لنگڑے اپاہج بھی ہے اور پاؤں سے لنگڑی بھی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں تو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ وہ کیسی لڑکی ہوگی جو منہ سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہیں، کانوں سے بہری ہیں، ہاتھوں سے لنجی ہیں، پاؤں سے اپاہج ہیں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ میں سیب کے لیے اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں بخشوانے کے لیے، تو مجھے یہ شرط منظور کر لینی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے۔ آپ اس کو کچھ دن وہاں رہے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے نکاح کا بندوبست کیا، آپ کا نکاح پڑھا دیا گیا، اور کہا کہ میری بیٹی کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، پڑھا دیا گیا۔ آپ یعنی کہ اس کم حجرے میں گئے جہاں آپ کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی جن سے سا نکاح ہوا تھا۔ جب حجرے میں گئے تو کیا دیکھا کہ وہاں تو ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ فوراً آپ واپس ہٹے اور آپ آئے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگے حضور آپ نے تو کہا تھا کہ وہ گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اور کانوں سے، آنکھوں سے اندھی بھی ہے، اور پاؤں سے لنجی بھی ہے، پاؤں سے لنگڑی بھی ہے، ہاتھوں سے لنجی بھی ہے۔ وہاں تو ایک خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہی تمہاری بیوی ہے۔ عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ تھا کہ آپ نے یہ باتیں کیوں کہیں؟ فرمائے اس لیے کہ آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ اندھی ہے۔ کسی غیر محرم کو اس نے نہیں دیکھا۔ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی آواز ہی نہیں سنی۔ منہ سے گونگی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے اپنی زبان پر
سوائے اللہ اللہ کے نبی کی باتوں کے سوا کوئی زبان سے کوئی بات نکالی ہی نہیں۔ ہاتھوں سے اس لیے لنجی ہے کہ ہاتھوں سے آج تک اس نے کوئی ایسا غلط کام ہاتھوں سے نہیں کیا، اور پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ آج تک وہ اپنے گھر سے نکل کر کہیں نہیں گئی۔ اس لیے تو اب ذرا اندازہ لگا لیں، ذرا سوچیں، غور کریں، جب باپ اتنا پرہیزگار ہو اور ماں اتنی پرہیزگار ہو، ماں بھی بڑی پرہیزگار کہ جس نے آنکھوں سے غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، زبان سے غیر محرم کے ساتھ کبھی بات نہ کی ہو، کانوں میں کبھی غیر محرم کی آواز نہ آئی ہو، ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کیا ہو، پاؤں سے کہیں گھر سے باہر نہ گئی ہو۔ جب والدہ اتنی پرہیزگار اور متقی ہو اور باپ اتنا پرہیزگار ہو کہ ایک سیب جو نہر کے اندر جا رہا تھا اسے اٹھا کر کھا لیا، اسے بخشوانے کے لیے اتنا دور دراز سفر کیا، تو جب باپ بھی اتنا ماں بھی اتنا پرہیزگار، اور جب اولاد ہوگی تو وہ شیخ عبد القادر غوث اعظم جیلانی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہی کی اولاد میں سے تھے، تو پھر وہ اولاد غوث نہیں بنے گی تو اور کیا ہوگا؟ تو حضرات